حضرت امیر المعاویہ کی وصال کے بعد جب یزید مسند حکومت پر بیٹھا، اس نے سب سے پہلے پیغام دیا کہ حسین ابن علی، حضرت زبیر، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ 4 لوگ میری بیعت کر لیں۔ اگر بیعت نہیں کریں گے تو ان کا سر کاٹ کر میرے دربار میں لا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبریا۔ یہ مدینہ کے گورنر کے پاس حکم پہنچا، خط پہنچا۔ مدینہ کے گورنر نے میرے حسین کو بلایا۔ میرے حسین رات کو مدینہ کے گورنر کے گھر جاتے ہیں۔ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ یزید مسند حکومت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ تمہارے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حسین ابن علی یا تو میری بیعت کرے یا پھر اپنا سر کٹوا دے۔ اللہ اکبر کبریا۔ اتنا کہنا تھا، میرے حسین اپنے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد غازی عباس سے کہتے ہیں، اے غازی عباس، اے بھائی عباس، جانے کی تیاری کر لو، ملک سفر باندھ لو۔ آج کی رات ہماری مدینہ میں آخری رات ہے، یزید ہمارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اور ایک لسٹ بنا لو، اس میں جانے والوں کے نام لکھ لو۔ اللہ اکبر کبریا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے مزار پر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہن زینب عرض کرتی ہے کہ بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانا مصطفیٰ سے سلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت زینب اور حضرت حسین دونوں بھائی بہن نانا مصطفیٰ کے مزار پہ جاتے ہیں۔ مزار مبارک پر پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، نانا جان، تمہارا نواسا مدینے کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ یہ وہ تمہارا نواسا ہے جس کے خاطر تم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، جس وقت تم نماز کی حالت میں ہوتے تھے، سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، یہی حسین دوڑتا ہوا آتا تھا، آپ کی پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتا تھا، آپ حسین کے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر میں سجدے سے اٹھوں گا میرے حسین گر جائیں گے، حسین کے کہیں چوٹ نہیں لگ جائے، اس لیے آپ سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ آج یہی نواسا تمہارا مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، جس کے خاطر اگر حسین رویا کرتا تھا اس کے خاطر تم ہرنی کے بچہ منگوایا کرتے تھے۔ آج وہی نواسا مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ آج وہ نواسا جو تمہارے کاندھے مبارک پر کھیلا کرتا تھا، وہی نواسا مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے آقا حسین روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آقا حسین کے خواب میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آقا حسین کا سر مبارک اپنی ران مبارک پر رکھ لیتے ہیں اور سر کو سلانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے یاد کہتے ہیں، پروردگار عالم میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اتنا کہنا تھا، حسین کی آنکھ کھل جاتی ہے، حسین بیدار ہو جاتے ہیں۔ حسین نے اپنا چہرہ، اپنا رخ، جب چہرہ انور گنبد خضرا کی طرف اٹھا کر دیکھا تو گنبد خضرا پہ کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان پرندوں سے عرض کرتے ہیں، اے پرندوں، تم کتنا خوش نصیب ہو کہ نانا مصطفیٰ کے مزار پر تم شام کو بھی آتے ہو، نانا مصطفیٰ کے مزار پر تم صبح کو بھی آتے ہو۔ آج ان کا حسین، آج ان کا نواسا اس آج کے بعد کبھی نانا مصطفیٰ کے مزار پہ نہیں آئے گا۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا حسین اپنی امی جان کی قبر پر پہنچتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی قبر پر پہنچتے ہیں، وہاں سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امی جان، آج نانا کے دین کے خاطر حسین تمہارا بیٹا مدینہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہے۔ آج نانا کے دین کو بھی بچانا ہے، نانا کی امت کو بھی بچانا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سلام کرنے کے بعد میرے آپ کے آقا حسین گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد غازی عباس سے کہتے ہیں، اے عباس، جانے کی تیاری کر لی ہے، ملک سفر باندھ لیا ہے۔ آقا حسین سے فرمایا عباس نے، اے بھائی جان، میں نے جانے کی تیاری کر لی ہے، ملک سفر باندھ لیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، وہ لسٹ جو تیار کی ہے اس لسٹ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیا جائے۔ پورا خاندان کھڑا ہوا ہے، عباس لسٹ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لسٹ کے اندر سبھی کا نام آ گیا مگر ایک جنے کا نام نہیں آیا، جسے فاطمہ صغرا کہتے ہیں۔ جب صغرا نے اتنا سنا کہ لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، جانے والی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، حضرت صغرا عباس کے پاس جاتی ہیں،
عرض کرتی ہے چچا جان کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ عباس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر قاسم کے پاس جاتی ہیں، قاسم سے کہتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ قاسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر علی اکبر کے پاس جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ علی اکبر بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میرے حسین کے قریب پہنچتی ہیں، حسین سے کہتی ہیں بابا جان کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت صغرا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت صغرا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عشق بار ہے، زاروں قطار رو رہی ہیں، خاندان جدا ہو رہا ہے، مدینہ سے حسین کربلا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبریا حضرات محترم۔ پھر حضرت صغرا نے کہا اے امی فضا ایک قلم ایک پرچہ لایا جائے۔ امی فضا نے کہا بیٹی صغرا قلم پرچہ کیوں منگوا رہی ہو؟ کہا اس لیے منگوا رہی ہوں اس پہ وصیت لکھواؤں گی۔ اللہ اکبر کبریا امی فضا ایک پرچہ اور ایک قلم لے کے آتی ہیں۔ امی فضا نے عرض کہا بیٹی صغرا بتاؤ کیا لکھوانا چاہتی ہو؟ کہا ان 5 لوگوں کے نام اس پرچے میں لکھ دو کہ صغرا کا انتقال ہو جائے، صغرا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما لے تو وہ 5 لوگ صغرا کے جنازے کو کاندھا نہیں دے۔ اتنا کہنا تھا۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا پہلے میرے بھائی علی اکبر ہیں، علی اکبر سے کہہ دینا کہ صغرا کا انتقال ہو جائے تو صغرا کے جنازے کو کاندھا نہیں دے، اس لیے کہ علی کاندھے کو کاندھا نہیں دے۔ اللہ اکبر کبریا حضرات محترم امی فضا نے کہا بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ علی اکبر کی کیا خطا ہے اس میں؟ علی اکبر کی کیا خطا ہے؟ فرمایا اگر میرے بھائی چاہتے تو میں ان کے ساتھ جاتی، یہ بابا جان کو منا لیتے۔ اللہ اکبر کبریا۔ پھر فرمایا دوسرا نام کس کا ہے؟ فرمایا قاسم کا ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ پھر فرمایا تیسرا نام کس کا ہے؟ فرمایا عباس کا ہے۔ اب حضرت محترم حضرت فضا نے فرمایا علی اکبر کی قصور سمجھ میں آ گیا، قاسم کا قصور سمجھ میں آ گیا، عباس کا قصور کیا ہے جو عباس کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ وہ تمہارے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر کبریا حضرت محترم حضرت صغرا نے کہا تھا کہ چچا جان لسٹ بنا رہے تھے، جانے والوں کی لسٹ بنا رہے تھے، اگر چاہتے تو اس لسٹ میں میرا بھی نام لکھ لیتے، ان کا یہ قصور ہے، یہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے۔ فرمایا چوتھا نام کون ہے؟ فرمایا چوتھا نام میرا بھائی اصغر ہے، جب یہ جوان ہو جائے تو اس سے کہہ دینا اپنی بہن صغرا کے جنازے کو کاندھا نہیں دے۔ اللہ اکبر کبریا حضرت فضا نے فرمایا انہوں نے اصغر کی کیا خطا ہے، اس بچے کی کیا خطا ہے؟ فرمایا جب ننھے اصغر میری گود میں ہویا کرتے تھے تو یہ کسی کی گود میں نہیں جایا کرتے تھے، آج ننھے اصغر نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ فرمایا 5واں نام کون سا ہے؟ تو حضرت صغرا نے اپنے چہرے پہ ڈھاٹا لگایا، ڈھاٹا لگانے کے بعد اشارہ حسین کی طرف کیا، حسین کی کہا کہ بابا جان سے کہہ دینا کہ صغرا کا انتقال ہو جائے، صغرا ظاہری پردہ فرما لے تو صغرا کے جنازے کو کاندھا نہ دے۔ اتنا کہنا تھا، حسین کی چیخ نکل جاتی ہے، حسین نے اپنی باہوں کو پھیلایا اور فرمایا بیٹی بابا جان کے سینے سے لگ جا۔ حضرت صغرا بابا جان کے سینے سے لگ جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان میرا بلانا آپ کو مقصد نہیں تھا، میں تو آپ کو منا رہی تھی۔ حضرت حسین نے فرمایا بیٹی ہو سکتا ہے علی اکبر تیرے جنازے کو کاندھا دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے کو کاندھا دے، ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے کو کاندھا دے، ہو سکتا ہے علی اصغر تیرے جنازے کو کاندھا دے، اللہ اکبر کبریا، مگر تیرا بابا جان حسین تیرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ فرمایا جب میری ولادت ہوئی تھی، میرے آقا حسین نے فرمایا جب میری ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت جبرائیل جنت سے مٹی لائے تھے، میرے نانا مصطفیٰ نے ولادت کی خوشی پر شہادت کا پیغام بھی سنایا تھا اور کہا تھا اے حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، تو اپنے نانا کے دین کے خاطر جو اب تجھے اپنے بچے بھی قربان کرنا پڑیں گے، نانا کے دین کی خاطر تجھے اپنا پورا خاندان قربان کرنا پڑے گا، نانا کے دین کی تجھے حفاظت کرنی پڑے گی۔ بیٹی صغرا
سب تیرے جنازے کو کاندھا دیں گے مگر تیرا باپ تیرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت صغریٰ زاروں قطار رو رہی ہیں۔ حضرت صغریٰ اپنے گھر میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد ایک گیلی مٹی لاتی ہیں۔ گیلی مٹی لانے کے بعد راستے میں بچھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ حضرت علی اکبر سے فرماتی ہے اے بھائی جان ذرا چل کے تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر کبریا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا بہن صغریٰ کیوں چل کے دکھاؤں؟ کہا کہ جب تم چلتے ہو تو نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ علی اکبر نانا مصطفیٰ کی تصویر دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبریا۔ میرے حسین نے فرمایا اے صغریٰ یہ مٹی کیوں بچھائیے؟ کہا جب تم یہاں سے روانہ ہو تو اس مٹی پہ پاؤں رکھ کے چلا جانا۔ جب کوئی بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر یاد کرے گی تو میں بھائی کی اس نشانی کو دیکھ کر اپنے علی اکبر کو یاد